وفی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وَأَوْلَادِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب عبادت میں شمولیت فرمائیں درود سارے صحابان مل کے بابا سے بولا میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربانوں، سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں آپ تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ختمی مرتبت کے نور کے ظہور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی زبان بنتے ہوئے مبارکباد دیتا ہوں پردہ غیبت میں بیٹھے وارث رسول کو کہ انہیں ان کے پاک جد پاک خاندان اور صادقین کے ظہور پہ ہم ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ بڑے گھر میں خوشی ہو، فقیر جو مانگے وہ ملتا ہے۔ آج کوشش کیجئے گا کہ ہم جشن منانے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں آئے، ہم مانگنے کے لیے آئے اور جس دہلیز پہ بیٹھے ہیں وہ دہلیز ہے سرکار عمران کی۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، پہلا جملہ میں جشن کے حوالے سے کہنا ضرور سمجھوں۔ عید میلاد النبی ہے کیا؟ میلاد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ میلاد کہتے ہیں سالگرہ کو، میلاد کہتے ہیں برتھ ڈے، میلاد محمد نہیں کہا جاتا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ لفظ لکھا جاتا ہے میلاد النبی یا میلاد الرسول، کہیں بھی نہیں لکھا جاتا میلاد محمد، میلاد احمد، میلاد مزمل، ہمیشہ میلاد نبی لکھا جاتا ہے۔ اگلے جملے میں پوری تاریخ بند کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میلاد النبی منانے کا حق صرف اسی کے پاس ہے جو نبی کو دنیا میں آتے ہی نبی مانتا ہو۔ میلاد النبی وہ منائے گا جو نبی کو دنیا میں پہلے ہی سانس میں نبی مانا۔ جو 40 سال کے بعد مانے وہ میلاد محمد تو منا سکتا ہے، وہ میلاد النبی نہیں منا سکتا۔ پہلے تو یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ جس نے میلاد النبی منانا ہے وہ میلاد منائے تو ساتھ عقیدہ بھی بدلے۔ اگر عقیدہ نہیں بدلنا پھر لفظ بدلے، یا تو میلاد محمد منائے، اگر میلاد نبی منائے تو پھر میلاد النبی منانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں آئے تو نبی تھے، آگے نہیں بنے، بن کے آئے تھے۔ جو آگے بنے وہ نبی نہیں ہوتا، جو ہو نہ اور بن بیٹھے۔ آپ خاموش رہیں یا بول پڑے، جشن کا ماحول ہے، جشن نہ سننا ہوتا ہے نہ جشن پڑھنا ہوتا ہے، جشن منانا ہوتا ہے۔ آج بھی چہرہ اداس ہو تو بندہ پورا سال ہی اداس رہتا ہے، آج خوش ہو وہ ساری ہی زندگی خوش رہتا ہے۔ میرے پاس میں بادشاہ کا
کا فرمان ہے ہمارے گھر کی خوشی ہو، دو مومن ہمارے گھر کی خوشی منانے کے لیے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالیں، ان کی باہیں چھوڑنے سے پہلے 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا جو جشن منانے کے لیے آئے ہیں، جو آل محمد کی گھر کی خوشیاں منانے کے لیے آئے ہیں، میں نے جملہ کہا ہے، میں نے دعویٰ کیا ہے، میں دلیل ممبر پہ دینے لگا ہوں، جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر عقیدے میں تفریق نہیں ہوگی، فرعون اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ مرزا غلام احمد نبی تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ اس کا مطلب جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے، اللہ ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، نبی ہو نہ بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، سید ہو نہ بن بیٹھے۔ نبی مانتا اب آگے بات اس چیز کا سائن میلاد النبی کے تو مسئلہ طے ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ منائیں کب؟ 12 مستند ہے یا 17 مستند ہے؟ 12 کو منائیں یا 17 کو منائیں؟ 12 ہو یا 17 ہو، یہ تاریخ چاند کی ہے۔ چاند نہ تھا اور میرا نبی تھا، کیلنڈر نہ تھے اور میرا نبی تھا، یہ ماہ و سال نہ تھے اور میرا نبی تھا۔ 12 کو مناؤ یا 17 کو مناؤ، مناؤ صحیح، کیونکہ وہ قومیں ہمیشہ ذلت کی زندگی میں چلی جاتی ہیں، جو اپنے قائدین کو بھول جاتی ہیں، جو اپنے رہبروں کو بھول جاتی ہیں۔ آئے 12 ہے یا 17 ہے، اس بات پہ جھگڑا نہیں۔ اہل سنت میرے بھائی 12 کو منا چکے، ہم آج منا رہے ہیں 12 17، فرق 5 کا تھا اور یہ رہنا ہے، یہ فرق ختم نہیں ہے۔ کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں عقلی دلائل کے ساتھ گفتگو کروں جس کو آپ محفوظ کر سکیں، ذہنوں کے قریب ہو کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ 12 ہے یا 17 ہے؟ اب میں جیسے میں نے میلاد النبی پہ دلیل دی ہے کہ میلاد النبی وہی منا سکتا ہے جو نبی کو دنیا میں آتے نبی مانتا ہوں، اب سب اگلی دلیل میں دینے لگا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ 12 ہے یا 17 ہے، لے اسی بات پہ جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ کوئی بندہ یہاں پر شیعہ بن کے نہیں، سنی بن کے نہیں، آج کے رسول بن کے دلیل کو سمجھیے گا اور سنیے گا ضرور۔ 12 یا 17 اس میں سے اہم کون سی ہے؟ کس کو معتبر سمجھے، کس کو مستند سمجھے؟ تاریخ ولادت ہمیشہ اسے پتہ ہوتی ہے جس نے پالا ہو۔ تاریخ ولادت ہمیشہ جس نے پالا ہو اسے پتہ ہوتی ہے۔ شیعہ مذہب کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 12 کوئی رسول دنیا میں آئے تھے اور 12 ربیع الاول کو ہی ان کی موت ہو گئی، وہ 12 کو پیدا ہوئے اور 12 کو ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ رحلت بھی 12 کو، ولادت بھی 12 کو۔ میرے اہل سنت بھائی، آپ مجلس اس ذکر میں آئے ہیں، جشن میں آئے، آپ مہمان ہیں، لیکن دلیل مہمان سمجھ کے ضرور سنیے گا۔ 12 ہے، اگر یہ 12 معتبر ہے تو پھر سب سے پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اور جب نبی دنیا میں آئے راوی مسلمان ہی نہیں تھا، روایت بنی ہی نہیں تھی، مورخ کے ہاتھ میں قلم آیا ہی نہیں تھا۔ ہم مذہب شیعہ کے ماننے والے اس لیے ان طریقوں پہ مستند ہو گئے ہیں، ہمارے علماء کرام نے اس لیے اختلاف نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اس بات پہ جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ جب نبی دنیا میں آئے تھے اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، جس نے گود میں پالا تھا اس نے ہمیں بتا دیا کہ 17 کو آئے تھے، جس نے گود میں پالا وہ علی کا باپ تھا، نام اس کا عمران تھا، عرب اسے ابو طالب کہا کرتے تھے۔ جب نبی دنیا میں آئے تھے تو اس وقت مسلمان کوئی نہیں تھا، اور جب نبی دنیا سے گئے تھے کوئی جنازے میں ہی نہیں تھا۔ اب طریق ولادت وہ بتائے گا جس نے گود میں پالا، اور طریق موت وہ بتائے گا جس کے سانوں پہ نبی نے دم دیا۔
تاریخ وہ بتائیں گے جس نے پالا تھا. آپ مجھے سنتے ہیں، آپ میرے سامعین ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ میری خطابت سے واقف ہیں، نام سے واقف ہیں، تاریخ پیدائش سے واقف ہیں. آپ میرے فیصل آباد میرے محلے میں بھی چلے گئے، وہاں کے کسی بوڑھے سے جا کے پوچھیں، اسے بھی نہیں پتا ہو. لیکن جب آپ میرے گھر جائیں گے تو آپ دروازے میں دستک دیں، اندر سے میرا بیٹا بھی نکلے تو اسے بھی پتا ہوگا. گھر کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے، محلے کے بوڑھے کو بھی نہیں پتا ہوتا. تاریخ ہمیشہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. صحابی مسلمان ہو رہے ہیں، 40 سال رسول کا دور، 40 سال کے بعد اعلان نبوت، اس کے بعد اقرار کلمہ نبوت. ہم اس لیے معتبر ہیں کہ جنہوں نے پالا تھا. اب جتنے میرے اہل سنت بھائی آئے، ہم نے آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آج آپ ہم سے سنیں کہ جب شیعہ میلاد پڑھے تو کیسے پڑھے. ہم جب عزت رسول بیان کریں، یہ میری قوم پہ بڑا گھنونا الزام ہے کہ جی یہ رسول کی بات نہیں کرتے، یہ تو علی کو زیادہ مانتے ہیں. کس کم وقت نے کہا ہے کہ ہم علی کو زیادہ مانتے ہیں اور نبی کو کم مانتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، مجلسوں میں بٹھاتے ہیں، بٹھا کے کہتے ہیں میرا بیٹا علی مشکل کشا ہے، علی شاہ الکفا ہے، علی سرتاج حل عطا ہے، علی یسوب الدین ہے، علی قائد مقام ہے، علی فاتح درین ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی مولود حرم ہے، علی عین اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی نبیوں کی مدد کرتے ہیں، علی حاجت روائی کے لیے آتے ہیں، علی مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے، علی کل ایمان ہے، علی کی تلوار خیبر میں چمکی تھی، علی خندق میں آئے تھے، علی یسوب الدین پر بھی آئے تھے، علی جبریل کے استاد ہیں، علی فرشتوں کو پڑھاتے ہیں، علی انبیاء کی مدد کے لیے آتے ہیں. ہمارے بچے فضائل علی سن کے جب یہاں تک آ جاتے ہیں، پھر ہم بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھا ہو اسے محمد کہتے ہیں. مولا امین کے جملے کی تائید کے لیے بولے اور علی کے جملے پہ گواہی بن کے قیامت والے دن وہ زبانیں حاضر ہوگی. ہم نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کے کہنے پہ علی کو مانا. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے، مجھے حسن کی امامت کی قسم ہے، مجھے حسین کے سجدے کی قسم ہے، مجھے زہرا کی چادر کی قسم ہے، مجھے 14 کی صداقت کی قسم ہے. اتنی بڑی قسم باوجود ہو کے ممبر حسین پہ دے کے اپنی قوم کے عقیدے کا اعلان کرنے لگا ہو. اگر کسی جنگ میں علی بھی نبی کو چھوڑ جاتے، ہم علی کو بھی نہ مانتے. علی بھی رسول کو چھوڑ دیتا، اگر غم غدیر پہ رسول کسی صحابی کا ہاتھ بلند کر لیتے، ہم اس صحابی کو مانتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ.
ذاتی سوچ کا نام نہیں، دین اطاعت رسول کا نام۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، سورہ آل عمران میں خدا بولا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دے میرا حبیب ان سے میں نے ان کے منہ نہیں لگنا۔ یہ بھی توحید کا کیا لہجہ ہے، جب کافروں سے بات کرتا ہے تو زبان نبی کی استعمال کرتا ہے، جب مومن سے بات کرتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے تو کہہ دے اگر یہ چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، یہ تیری اتباع کریں، یہ اتباع کرے۔ اب اتباع کیا ہے؟ اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت ہے قول رسول کا نام، اتباع ہے عمل رسول کا نام۔ رسول کا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، یہ اطاعت ہے، جیسے نبی نے پڑھی ویسے پڑھی، یہ ہے اتباع پیغمبر۔ فاتبعونی، ان سے کہہ دے کہ تیری اتباع کرے، اور دیکھنا خدا کیسا انعام دے رہا ہے۔ خدا نے کہا اگر یہ تیری اتباع پہ آ گئے، انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، یحببکم اللہ، میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ آپ جاؤ جا کے علماء اسلام سے پوچھو، آج کوئی بندہ نبی کو چھوڑ کے یہ کہے کہ ہم رسول کے وسیلے کو نہیں مانتے، ہم یا رسول اللہ مدد کے قائل نہیں، ہم لبیک یا رسول اللہ کے قائل نہیں، ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے قائل نہیں۔ میں شیعہ سنی گھر کی بات نہیں کر رہا کہ تیسرا ایک ذہنیت بھی ہے جو کہتے ہیں نبی نہ درود سنتے ہیں اور نہ سلام سنتے ہیں، اور خود صبح صبح قبرستان کے کونے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، قبروں والوں تم پہ ہمارا سلام۔ سرکار یہ کہہ رہے ہیں جی قبروں والوں کو، قبروں میں کون ہے؟ ہمارے ماں باپ۔ یہ کس کے کہنے پہ سلام کر رہے ہیں؟ جی کملی والے نے کہا تھا، اس کے کہنے پہ مردوں کا سلام جائز ہے۔ جو اٹھتا ہے یہ ہے کہ مسلمانوں میں جی معذرہ نبی ہمارے جیسے تھے، نبی ہماری طرح کھاتے تھے، نبی تو ہمارے جیسے بچے تھے، یہ کہتے ہو نبی ہم جیسے، کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ علی مجھ جیسا؟ وہ جس کا نوکر تم جیسا نہیں، وہ سردار تم جیسا کیسے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے خدا کا تحقیق میں نے تمہارے لیے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے اور ایک روشن کتاب بھیجی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا دو چیزیں میں نے اتاری ہیں، ایک نور اور ایک کتاب و مبین، ایک روشن کتاب اور ایک نور۔ اب یہاں جنہوں نے نبی کو نور نہیں ماننا تھا، انہوں نے ایک علمی بدماشی کی، تہذیب کے دائرے میں انہوں نے ایک علمی بدماشی کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہاں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کہہ رہا ہے کہ تحقیق میں نے تمہارے لیے دو چیزیں اتاری، نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی۔ انہوں نے باقاعدہ واو کو لکھا کہ یہ واو بمانا یعنی استعمال ہوا ہے کہ نور بھیجا یعنی کتاب بھیجی، لہٰذا یہاں کتاب جو ہے یہی نور ہے اور یہی قرآن ہے۔ اب ڈپٹی نذیر احمد، ابن خلدون، شبلی نعمانی، جس نے بھی ابو الاعلیٰ مودودی تک یہ لکھ دیا گیا کہ یہاں نور و کتاب مبین، نور بھیجا یعنی کہ کتاب بھیجی۔ اچھا جی یہ نبی نور نہیں اور قرآن نور ہے، ہاں جی قرآن نور ہے لیکن نبی نور نہیں، چل تو قرآن مان، اگلا میں تجھے خود بنوا لیتا، تو قرآن مان، قرآن کو مان رہا؟ جی قرآن کو مانے گا، قرآن نور ہے لیکن نبی نور نہیں۔ چل قرآن نور ہے، ہاں جی قرآن نور ہے، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا؟ قرآن ہے نبی کے لفظوں کا نام، وما ینطق، میرا حبیب یہ جو تو نطق کرتا ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ بھی تو وحی سے بولتا ہے، یہ نطق بھی وحی سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر اکثر یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ میرا حبیب جو بھی بولتا ہے وہ وحی سے بولتا ہے۔ قبلہ تشریف فرمائے، یہاں لفظ خدا نے نطق کہا ہے، کلام نہیں کہا۔ گفتگو کے لیے خدا قرآن میں کلام کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہاں ہوا ہے ینطق، نطق کرتا ہے تو
تو نطق کرتا ہے. نطق کسے کہتے ہیں؟ نطق بولنے کو نہیں کہتے. جب بچہ بچپن میں ہوتا ہے نا اور اسے لفظوں کی تمیز نہیں ہوتی, اسے یہ نہیں ہوتا کہ پانی کو کیا کہنا ہے, گلاس کو کیا کہنا ہے, وہ اکثر اپنے زبان, ایک اپنی زبان ایجاد کرتا ہے. وہ پانی کو ماں, ہر گھر میں بچے آپ دلیل کرتے ہیں, ہوں ہاں, یہ جو ہوں ہاں ماں, یہ جو لفظ وہ بولتا ہے, اس سے عربی میں کہتے ہیں نطق. یہ کہ براہ راست کلام نہیں ہے, یہ نطق کر رہا ہے, یہ بول رہا ہے لیکن کوئی زبان نہیں ہے, یہ نطق ہے, اسی عربی میں کہتے ہیں نطق. اب میں عرش آپ کی گود میں رکھنے لگا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب اگر میں یہ کہتا ہے تو جو کلام کرتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. کل کو بندے کہہ دیتے یہی تو ہم کہہ رہے تھے, جب جوان ہوا پھر وہی سے بولا, بچپن میں تو وہی سے نہیں بولتا تھا. میں نے قرآن میں آیت کرتی ہے کہ تو بچپن میں جب ہوں ہاں بھی کرتا تھا وہ بھی قرآن کہتا تھا. اور تیرے اندر یہ تو نہیں بولتا, تیرے اندر میں بولتا ہوں. بولا رسول تھا, خدا نے کہا میں بولا. کنکریاں رسول نے پھینکی تھی, جو اگلے سامان بیٹھے گے توجہ کیجیے گا. کنکریاں رسول نے پھینکی, خدا نے کہا ہمارا میں تجربہ ہے لیکن اللہ رہا, یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, یہ کنکریاں میں نے پھینکی. بیعت نبی نے اپنے ہاتھ میں کروائی. اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ فوق ایدی, ان بندوں کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں تھا, ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا. بولا رسول تھا, خدا نے قرآن میں کہہ دیا وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى. میرا حبیب یہ تو نہیں بولتا, تیرے اندر میں بولتا ہوں. شیعہ بیٹھو یا سنی بیٹھے ہو, سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ بولا رسول تھا, خدا نے کہا میں بولا. کنکریاں رسول نے ماری تھی, خدا نے کہا میں نے ماری ہے. بیعت نبی نے کروائی تھی, خدا نے کہا میں نے کروائی ہے. پھر خم قدیر پہ جو ہاتھ بلند ہوا ہے یہ بھی نبی نہیں کر رہا, یہ بھی توحید کر رہا ہے. نور ہم کہتے ہیں یہاں نورم و کتاب مبین, نور بھیجا اور کتاب بھیجی. نور سے مراد محمد و آل محمد کا نور, کتاب سے مراد قرآن مقدس. لوگوں نے کہا نہیں قرآن نور ہے لیکن نبی نور نہیں, اور میں نے دعویٰ ممبر پہ کیا, دلیل ممبر پہ دینے لگا. تو قرآن کو نور مان, نبی خود بخود ثابت ہو جائے. قرآن ہے نبی کے لفظوں کا نام, تائید فرمائیے. قرآن ہے نبی کے سینے میں چھپی ہوئی کتاب کا نام. اور خدا کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ میں نے قرآن کسی غار میں نہیں رکھا ہوں, یہ نبی کے قلب پہ آیا اور رسول کے قلب سے جاری ہو رہا ہے. اس کا مطلب کہ جو رسول کے سینے میں ہے وہ قرآن ہے, اور بقول مولوی کے کہ قرآن نور ہے. اس کا مطلب کہ جو رسول کے سینے میں ہے وہ نور ہے. سینے میں ہے اس کا مطلب کہ جو رسول میں ہو. بڑا بڑا پھنس گیا مولوی, تو نے ایک نور کا انکار کیا تھا, تجھے بہت سے نور ماننے پڑیں گے. اگر تو اکیلا نبی نور مان لے تو شاید بچ جاتا. تو نے کہہ دیا نبی نور نہیں قرآن نور ہے, اور خدا کہہ رہا قرآن ہے نبی میں سے. اس کا مطلب جو نبی میں سے ہو وہ نور ہوتا ہے, جو نبی میں سے ہو وہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ نعرہ حیدری. اور یہ وہ رسول ہے جس کی زبان پہ یقین کا نام ایمان ہے. جو بولے وہ قرآن ہوتا ہے. جس نے پہلے دن گود میں پالا اس سے پوچھیں گے کہ کب آئے. توجہ ہے صاحب، لمبا جوڑا جشن بڑھنے کا پروگرام اتنے شہروں کے مشترکہ نمائندہ بسمہ. نور سے مراد نبی والے محمد کا، کتاب سے مراد قرآن مقدس. نور بھیجا اور ساتھ کتاب بھیجی. اب میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو 2-3 پیغامات دے چکا. پہلا پیغام دے چکا میلاد النبی کے حوالے سے، دوسرا پیغام دے چکا تاریخ ولادت کے حوالے سے، تیسرا پیغام آج کے اس جشن سے ضرور لے کے جائیے گا تاکہ جو بھی علی کی دہلیز سے آئے وہ خالی جاتا اچھا نہیں لگتا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. آپ جا کے علماء کرام سے ایک بات ضرور پوچھئے گا کہ سرکار آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے نبی کا نام محمد کسے رکھا تھا؟ یہ بالکل نیا نام ہے، اس سے پہلے یہ نام نہیں ہے. یہ نام کسی گھر کے بچے کی نقل میں نہیں رکھا گیا. یہ اتنا نیا نام ہے کہ اس سے پہلے یہ نام تھا ہی نہیں. عیسیٰ کو بھی بشارت تھی مبشر رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. انہوں نے رکھا محمد. اس نے رکھا تاریخ طبری، الامام والسیاسہ، الحج المطالب، مولانا عبید الرحمن تشریح، جتنے حوالے چاہو یہ نوکر سینے میں لے کے بیٹھا. اہل سنت برادران کے جید علماء کرام نے یہ لکھا. آخر ڈاکٹر طاہر القادری زندہ موجود ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ایمان ابو طالب تک یہ لکھا کہ رسول کے باپ دنیا میں نہیں تھے، سرکار عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. نام رکھا بسم اللہ سرکار، نام رکھا محمد سرکار حضرت ابو طالب. میرے بھائی منظر آگے بڑے خوبصورت قصیدے آپ کو سنائے. اور یہاں سب سے بڑی موت یہ ہوتی ہے یہاں ہم نے اس کے بعد آگے کہیں پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سرکار، نام رکھا محمد. اور یہ ایسا نام ہے، یہ بالکل نیا نام. اب جب ہم نے پوچھا جی یہ رکھا حضرت ابو طالب نے تھا تو انہوں نے کہا جی حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک، ہم نے لڑنا نہیں. علی والوں کا مذہب لڑنے والا مذہب ہے. علم وہ ہوتا ہے جو خود بولے، دشمن کے سینے سے بولے. آپ نے لکھا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن نبی کا نام رکھا. قبلہ اگر ابھی آج کوئی بندہ مسلمان ہونے کا پروگرام بنا لے، ویسے تو آج کل نہیں بن رہا کیونکہ مولویوں نے اتنے بندے مسلمان نہیں کیے جتنے کافر کر دیے. آج بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا حال آپ کے سامنے تھا. جو لڑائی سقیفہ میں ہوئی تھی وہ آج بھی گردوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اور یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ جہاں سے اسلام کے قانون بننے ہیں وہیں پہ گریبان پکڑے جاتے ہیں. ہم نے اس بحث میں نہیں جانا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نام حضرت ابو طالب رکھا کیونکہ انہوں نے تربیت کی تھی، انہوں نے پالا تھا، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. تو اب اگر آج کوئی عیسائی مسلمان ہو تو مولانا صاحب آپ کلمہ پڑھانے کے بعد اگلا کام کیا کریں گے؟ اگلا کام یہ کریں گے کہ تیرا پرانا نام کیا تھا، اب تیرا نام تبدیل ہو. ایسا ہی ہے سر. باقاعدہ اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں تبدیلی مذہب کے نام سے کہ اس کا نام جان تھا، یہ ہو گیا مسلمان،
فلاں مولانا کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے عبد الغفور رکھ دیا ہے، آئندہ اسے اسی نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ قبلہ جب اس نے مذہب بدل لیا تھا پھر نام بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دلیل دینے لگا ہوں اور آپ کا عقیدہ معراج پہ جائے گا۔ جب اس بیچارے نے مذہب بدل لیا پھر نام بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کی شناختی کارڈ نہ خراب کریں، آپ اس کا سارے کاغذات نہ خراب کریں، آپ اس کا نام وہی رہنے دیں۔ جب اس نے مذہب بدل لیا پھر نام کیوں بدل ہے؟ وہ کہتے شریعت کا تمہیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ نبی کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہوتا، نبی کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہوتا۔ اگر نبی کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہے پھر غیرت کر، تو کلمے میں یہ کیوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو کلمے میں یہ کیوں نہیں کہتا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ مسلم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ باسط رسول اللہ؟ یہ نام بھی تو نبی کے ہیں، لیکن جب تک ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ نہ پڑھے تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو اس کے ایمان پہ بحث کیسے کرا؟ میلاد پھر ایسے نہیں پڑھا جائے، میلاد اگر پڑھا جائے تو پھر حقیقی معنوں پہ میلاد پڑھے۔ آپ اپنے علماء کرام کو کہیں کہ حقیقی معنوں پہ میلاد پڑھے، ہم سننے کے لیے تیار، ہم آنے کے لیے تیار، لیکن یہ کوئی نہیں۔ رسول دنیا میں آئے، رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے، پتر ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آنے لگے، فارس کی اتنے سالوں کی لگی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی جب ہمارے نبی آئے۔ کوئی آگے سے اٹھ کے یہی نہیں پوچھا کہ اچھا بت جو گر گئے انہیں پتہ چل گیا کہ نبی آ گئے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گئے۔ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے، کنگروں کو پتہ چل گیا، نبی کو پتہ نہیں کہ میں نبی۔ پھر جو دائی لینے کے لیے گئی تھی اس کی اونٹنی صحت مند ہو گئی، اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گئے۔ وہ بی بی گھر میں آئی، گھر میں کھجور لگی تھی، وہ پھل نہیں دیتی تھی، نبی آئے اس کھجور میں پھل آ گیا، کھجور کو پتہ چل گیا نبی آ گیا۔ خود وہ بی بی بیمار تھی، بی بی تندرست ہو گئی، بی بی کو پتہ چل گیا کہ نبی آ گیا۔ اچھا چوتھا سوال دے دیتا ہوں اپنے اہل سنت، دیکھیں ہم نے پورے محرم آپ کو جواب دیا ہے، میلاد میں ہمارا حق بھی بنتا ہے نا کچھ سوال ہم بھی کریں۔ آپ جا کے صرف علماء کرام سے یہ عزت سے سب پوچھئے گا کہ قبلہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ کس کی بیٹی تھی؟ کس قبیلے سے تھی؟ دودھ پلانے کے بعد کہاں گئی؟ قبر کہاں پہ؟ خاندان اس کا کون سا؟ اس کی نسل کہاں پہ؟ اتنا بڑا اعزاز جسے بی بی کو حاصل ہو کہ وہ آخری نبی کو دودھ پلائے اور صرف اس کے نام ہی کا پتہ ہو، باقی پورا خاندان کتنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مولانا صاحب کہیں کہ وہ بیٹا مسلمان تھی تو کہیے گا قبلہ نبی تو نبی نہیں تھے، آپ کے عقیدے کے مطابق 40 سال تک تو نبی نہیں تھے۔ مجھے آپ بڑے محبت اور پیار سے سنے، میں نے آپ کو محبت اور پیار سے ہی سنانا ہے، بعد میں ذاکر ہے بڑا خطرناک ذاکر ہے، آپ کو بیٹھ نہیں دینا یہاں، آپ کے ہاتھ بلند ہوں گے انشاءاللہ جتنے محبت اور پیار کے ساتھ یہ مالک کا ذکر آپ کو سنائیں گے۔ تو اب اس بی بی نے کلمہ کس کا پڑھا تھا؟ نبی تو خود نبی نہیں تھے 40 سال، پھر اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اب اگر اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا پھر ہم تیار ہیں، قبلہ ہمیں آپ کافر کہیں، ہم نے برداشت کیا۔ آپ دو سوالوں میں سے ایک کا جواب دیں، یا تو بتائیں کہ وہ مسلمان تھی تو کس کی تھی، اگر وہ بیوی مسلمان نہیں تھی پھر مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دیں
میں قرآن کی حاشیے پہ آپ سے لکھواؤں گا. آپ مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دیں کہ یہ بی بی مسلمان نہیں تھی لیکن نبی کو دودھ پلاتی رہی ہے. تو مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے, مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے میں تجھے قرآن سے کافر نہ ثابت کروں تو پھر کہنا. تو مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کہ یہ بی بی کافرہ تھی اور نبی کو دودھ پلاتی رہی ہے. میں قرآن کی آیت نکال کے تیرے آگے کروں گا. خدا قرآن میں کہتا ہے حرمنا علیہ المناصع, ہم نے حرام کر دیا تھا تائیوں کا دودھ موسیٰ پہ, ڈوب کے مر جا. موسیٰ نوکر ہے, یہ سردار ہے. موسیٰ ریت ہے, یہ وارث ہے. موسیٰ تو جانتا ہے کس کا پینا ہے کس کا نہیں پینا. حضور کو پتہ ہی نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا. اور خدا کہتا ہے میرا نبی کبھی بھی کسی کافر کے گھر سے رزق نہیں کھاتا. نبی جب بھی کھاتا ہے طیب رزق کھاتا ہے. نبی حلال رزق کھاتا ہے. اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھے 17 سال نبی ابو طالب کے گھر سے کیا کھاتے رہے. یہ نعتیں پڑھنی بڑی آسان ہے, تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا. تو جس کا کھائے تو اس کا گائے. جس کا نبی کھاتا رہا. نعت پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. شاہ مدینہ یثرب کا والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. یہی بات ہم ممبر سے کہتے تو سارے مولوی اکٹھے ہو کے تھانے چلے جاتے ہیں. شیعہ غالی ہو گئے ہیں, شیعہ علی کو بڑھا رہے ہیں. اب تو نے نعت جو پڑھی ہے شاہ مدینہ, سارے نبی تیرے در کے سوالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. کوئی مولوی سے اٹھ کے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ نبی کا در کون سا ہے, یہ نبی کی دہلیز کون سی ہے. ہم تجھے بتاتے ہیں نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی باب. نعت تعریف کو کہتے ہیں نا, نعت نبی, نبی کی تعریف. اچھا نعت پڑھنی ہے نبی کی, تعریف کرنی ہے نبی کی. اور نعت میں کہنا ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بولی تھی, نہ بستر تھا, نہ آٹا تھا, نہ دانا تھا, نہ سونا تھا, نہ چاندی تھی. اس کا تعریف کہاں ہے؟ راجہ عمران صاحب اعلان کریں, جب آپ کے سامنے آصف الوی صاحب پڑھیں گے, لیکن یہ مولا کا ذکر بڑا اچھا کرتے ہیں, بڑے مسکین آدمی. ان کے پاس نہ گھر ہے نہ ان کے پاس گاڑی ہے, اور مجمع آگے سے کہ سبحان اللہ. مجھے خوشی ہوگی کہ دکھ ہوگا کہ وہ میری غربت سنا رہا ہے اور مجمع کہہ رہا. نعت پڑھنے والا کہہ رہا نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, مجمع کہہ رہا. اس میں ہمیں بتائیں نبی کی تعریف کہاں. شادیاں کتنی تھی ہمارے نبی کی؟ 9, 11 یا 13. پھر ان کے بھائی بھتیجے بھی قبول اسلام کر کے نبی کے گھر میں آتے. 170 اصحاب صفہ ہوتے جو ہمارے نبی سے پڑھتے تھے, دوسرے ملکوں سے آئے تھے, تعلیم لیتے تھے مسجد نبی میں, اور مسجد نبی کے اوپر رسول پاک نے کمرہ بنایا, ایک چبوترا بنایا ہوا تھا, وہ ان کا ہاسٹل تھا, رہتے وہ وہاں پہ. 170 تعداد تاریخ لکھی ہے ان کی. 11, 13, 9 بیویاں, ان کے بھائی بھتیجے, 170 وہ صحابی. کل میں نے تاریخ میں جب ان کی تعداد گنی تو وہ 280 بن گئی. 280 بندوں کا 3 وقت کا کھانا جس کے گھر پکتا ہو وہ غریب ہوتا ہے.
گھر سے کھاتا تھا، بسم اللہ، جس کا کھا کھا کے عرب کے بھوکے تاجر بن گئے. مملکت العرب بی بی سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، جس کے نوکروں کے خیموں کی تنابیں بھی سونے کی ہوتی تھی، جس کی کنیزوں کی کمر کی پیٹیاں بھی سونے کی ہوتی تھی، جس کے تجارت کے قافلے گھر سے نکلتے تو طریقہ تھی آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا یمن میں داخل ہو رہا ہوتا. 80,000 اونٹ جس کے ایک رات میں تجارت کرتے تھے. بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو یہ مال لوٹتے تھے. اور وہ بی بی نبی کی کنیز تھی. نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکا. پورا عرب جس کا مقروض تھا وہ نبی کی کنیز تھی. آپ عزت رسالت کو دیکھیں تو صحیح، احترام رسالت کو دیکھیں تو صحیح. اس بی بی نے دودھ پلایا لیکن وہ مسلمان نہیں تھی. حد ہو گئی جہالت کی. صرف یہ کریکٹر، یہ کردار اس لیے تلاشے گئے اگر بتاتے، یہاں پر نام یہ نہ لکھتے، پھر لکھنا پڑتا کہ کس نے پالا. وہ نام برداشت نہیں ہو رہا. وہ نام امیہ کے مورخ نہیں لکھنا چاہتے تھے. اس نام کو ہٹانے کے لیے فرضی کردار تلاشے گئے. ورنہ خاندان بنو ہاشم میں یہ رواج تھا ہی نہیں کہ وہ گھر کے بیٹے کو کسی دائی کی گود میں دیتے. ایسا طریقہ خاندان بنو ہاشم میں تھا ہی نہیں. تو نے اپنے بچوں کو نبی کی غربت دکھائی ہے. نبی کے گھر کی امیری پتہ ہے؟ اتنا امیر خاندان تھا یہ میرے نبی کے گھر کا. یہ صرف بی بی خدیجہ کی وجہ سے نہیں کہ جناب خدیجہ نبی کے گھر آئی اور پھر گھر امیر ہو گئی. یہ خود اتنا امیر خاندان تھا کہ عرب میں مکہ میں جب قحط پڑتا تھا تو جس کے گھر سے شوربے میں بھگوئی روٹی ملتی تھی اسے ہاشم کہتے تھے. ہاشم نام نہیں تھا، حشم کہتے تھے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو. سرکار رسالت مآب کے دنیا میں آنے پہ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں. عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا چاہیے. آج اسلام شرمندہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تم نے دنیا کو نبی کی عزت نہیں بتائی. تم نے دنیا کو یہ نہیں بتایا ہمارے نبی کا احترام کیا تھا، ہمارے نبی کی عزت کی تھی. ڈوب کے مر جائے وہ مولوی جو آج غیر مسلم کو تو کہتا ہے کہ تو گستاخی نہ کر. ڈنمارک میں نبی کے خاکے شائع ہوتے ہیں تو تم سڑکوں کو بند کر دیتے. پہلے یہ بتاؤ کہ نبی کا خاکہ تاریخ میں لکھا کس نے تھا؟ تم نور لکھتے تو کبھی بھی خاکہ نہ بناتے. تم نے خاکی لکھا تو انہوں نے خاکہ بنایا. آپ غیر مسلم پہ اعتراض بعد میں کیجئے گا، پہلے گھر کی صفائی کیجئے. آپ غیر مسلم کا گریبان بعد میں پکڑیے گا، پہلے اپنے گھر سے گستاخوں کو تلاش کیجئے. آج علماء کرام یہ کہتے ہیں مفتی مکہ تک یہ قانون بننا چاہیے، خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کے یہ قانون بننا چاہیے. جو بھی نبی کی عزت پہ حملہ کرے گا وہ واجب القتل ہوگا. جو بھی نبی کی توہین کرے گا، جو بھی منکر رسالت ہوگا، جو بھی گستاخ رسول ہوگا، اسے سزا ملنی چاہیے. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ عزت رسالت کا معیار تمہارے پاس کیا ہے؟ عزت رسالت کا معیار یہ ہے کہ کوئی عیسائی بیٹھ کے فلم بنا دے تو تم کہو یہ گستاخ رسول ہے. آؤ میں تمہیں تمہاری کتابوں سے ثابت کروں. تم نے بڑے بڑے گستاخوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہوئی ہے، تم نے اپنی تاریخ کے اوراق میں اسے چھپایا ہوا ہے. اگر ہم سے پوچھتے ہو ہماری نظر میں ہر وہ بندہ گستاخ رسول ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. ہماری نظر میں ہر وہ بندہ توہین رسالت کرتا ہے جو نبی سے بکریاں چلاتا ہے. ہماری نظر میں ہر وہ بندہ گستاخ رسول ہے جو نبی کے سینے کا آپریشن کرواتا ہے. ہماری نظر میں ہر وہ بندہ توہین رسالت کرتا ہے جو نبی کو جبریل کے ذریعے سے پڑھاتا ہے. ہماری نظر میں ہر وہ بندہ گستاخ رسول ہے جو نبی کے دماغ میں شک کرتا ہے. ہماری نظر میں ہر وہ بندہ گستاخ رسول ہے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ہر اس بندے کو پھانسی دو اگر نہیں دے سکتے. جتنی محبتیں آپ نے دی کبھی بھی زندگی میں فراموش نہ ہو سکیں گی. راتوں رات مسجد بنی مدینے کی. آخری جملہ کہہ کے اپنے محترم اور بالکل سگے بھائیوں کی طرح منظر مہدی صاحب آئیں گے. میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنوں گا.
اور انتہائی مولا کے منظور نظر ذاکر. بیچوں میں چلے گئے راتوں رات مسجد بنی کیونکہ جشن ہے, جشن میں ہنسنا بھی ہوگا, مسکرانا بھی ہوگا. اور یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے گھر میں خوشی کے لیے آئے ہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ پاکستان میں فیصل آباد میرے گھر میں یا لاہور میں بھائی کے گھر میں خوشی ہو اور اولڈر میں راجہ عمران مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں. لوگ پوچھے عمران کیا ہوا, وہ کہے گا جی وہ آصف علوی صاحب کے یہاں خوشی تھی تو میں یہاں منا رہا ہوں. مجھے کوئی پاکستان میں اطلاع دے کہ جی اولڈر میں آپ کو کوئی تعلق ہے, وہاں پر بھی خوشی ہو رہی تھی, میں کہوں گا میرے اپنے جو تھے. ہماری نسلیں سمجھ جائیں گی جب ملائکہ عرش میں جا کے کہیں گے نبی تو تیرا آیا تھا, محبوب تو تیرا آیا تھا, یہ وہاں پر خوشی کیوں منائی جا رہی تھی. تیری نسلیں سمجھ جائیں گی جب زہرا کا بابا کہے گا میرے اپنے جو تھے. نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں, بندہ جوش میں آ کے تیسری پڑھ دے, پھر کیا ہوا, اللہ کی نماز ہی پڑھی, ہو جائے گی نماز. 2 تھی تو اطاعت تھی, تیسری ہو گئی تو بغاوت. دین ذاتی سوچ کا نام دے. آج اس کی عربی ٹھیک ہو جائے وہ کہتا ہے وہ دین میں تبدیلی کرو. مرضی کا دین بنایا, روزانہ نت نئے انقلابات سامنے آتے کہ شاید معذلہ صبح معذلہ رسول کو چیزیں چھوڑ گئے تھے, وہ نہیں ہو سکی تو ہم پوری کرتے ہیں. دین اس چیز کا نام, دین ہے رسول کی. اللہ ہم نے دیکھا نہیں مانا ہے, نبی نے کہا. اس کی زبان پہ یقین کا نام دین ہے. پھر جتنے میں سنی بھائی بیٹھے محبت سے یہ پیغام بھی سن لینا, نبی کے کہنے پہ نام دیکھا اللہ مان لیتے ہو تو نبی کے کہنے پہ دکھایا ہوا ہاتھ بھی. اگر نہ دیکھا ماننا چاہیے تو پھر دکھایا ہوا بھی ماننا. راتوں رات مسجد بنی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کا وسیلہ نہیں لینا, ہم نے اللہ کی عبادت کرنی. ساری رات کتابیں کہتی ہیں کہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. اللہ کو بغیر نبی کے وسیلے کے مسلمان راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صبح کو جبریل نے آ کے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے, اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جا اور اس مسجد کو گرا دے, اور صرف گرانا جلا دے. رسول نے کہا جبریل اللہ سے جا کے کہا کہ وہ تیری عبادت کر رہے ہیں, مجھے نہیں مانتے تو کچھ نہیں, تجھے تو مان رہے ہیں. جبریل فوراً پلٹ کے نازل ہو گیا, فرمایا اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا, وہ جلال میں آ گیا. وہ کہہ رہا میرے حبیب کو کہ میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں تو نہ ہو. مجھے وہ عبادت چاہیے نہیں جس میں تو نہیں. تو نے میرا بتایا ہے کہ میں ہوں, مجھے تو دیکھتا ہی کوئی نہیں تھا. تو نے پتھر کھا کھا کے بتایا, تو نے پتھر کھا کھا کے بتایا کہ اللہ ہے. جب تو نے مجھے منوایا کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں تجھے منواؤں. قیامت تک جہاں بھی لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں پہ محمد رسول اللہ ہوگا, کیونکہ تو نے بتایا. آج قادیانی غیر مسلم تو یہ صرف میری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ صرف فخر ہے میری قوم کے پاس اور میرے اس بزم کے پاس, میرے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے. میری دھرتی میں وہ مرد کلندر سویا ہوا ہے جس کا نام مبلغ اعظم مولانا اسماعیل, جن کی قبریں ہمارے جسموں سے نہیں ہیں. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل وہ شخصیت ہے,
جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. اور یہ باتیں میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اس دور میں مرزا ناصر مرزیت کا ہیڈ تھا اور وہ اخبارات میں اشتہار چھایا کروا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں ہماری بستیاں نہ جلاؤ, ہمارے ساتھ مناظرہ کرو, ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے ثابت کریں. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے, کیونکہ تم نے ایک من گھڑت حدیث لکھ دی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کوئی ہوتا. انہوں نے یہی حدیث پکڑ لی, انہوں نے کہا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے. تو اگر نبی کے بعد غیر معصوم کو تم نائب سمجھ لیتے ہو, بڑی مدلل دلیلیں تھی ان کی. ان کا اگر نبی کے بعد غیر معصوم نبی کا جانشین بن سکتا ہے تو پھر مرزا غلام احمد بھی بن سکتا ہے. یا تو وہ نبی کا جانشین ایسے معلوم. پورے ملک میں ایسے خاموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی. اس دور کا اہل سنت کا نام میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے, درس آل محمد کی لائبریری میں پورا ریکارڈ موجود ہے. اس دور کا منظر بھائی اہل سنت کا قائد جس کا نام تھا آغا شورش کاشمیری, اس دور میں شیعہ کافر کا نعرہ بڑے عروج میں تھا. ہر جگہ پہ ہر مذہب میں کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ عروج میں. شورش کاشمیری نے فون کیا مبلغ اعظم کو درس آل محمد, قبلہ مولانا اسماعیل نے فون اٹھایا. آج لوگ ان کی خدمات کا انکار کرتے ہیں, دراصل وہ مذہب کا انکار کرتے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح وہ شخصیت تھی جنہوں نے نگر نگر دنیا سے علی ولی اللہ بنوایا. آج بھی ان کا گھر کچا ہی ہے, آج بھی ان کے مکان کی چھت کچی ہے, آج بھی ان کی قبر کچی ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں ممبر حسین میں بافضو ہو کے مجھے بی بی کی چادر کی قسم, یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بی بی سے کہا تھا بی بی مجھے دنیا نہ دینا, مجھے دولت نہ دینا, کرم مجھ پہ حسین کی ماں اتنا کر دینا, تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع. نگر نگر لوگوں سے انہوں نے حق سہارا بنوایا اور بی بی کے حق کے لیے نکلا. شورش کاشمیری نے فون کیا, مبلغ اعظم نے فون اٹھایا. انہوں نے کہا مولانا اسماعیل صاحب میں شورش کاشمیری بول رہا ہوں. فرمایا جی فرمائیے. جی وہ آپ اخبارات پڑھتے ہیں؟ جی میں روزانہ پڑھتا ہوں. وہ مرزا ناصر کا آپ بیان پڑھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا جی میں پڑھ رہا ہوں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ صاحب نے کہا جی انہوں نے مجھے تو نہیں کہا, جس دن مجھے کہیں گے میں آپ سے کسی سے بھی نہیں پوچھوں گا. نہیں مولانا صاحب یہ دیکھیں آپ پھر کوئی تفریح کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہے تو ایک ہی نا جی. مجھے جو نہیں یاد ہے کہ مبلغ اعظم کے جب انہوں نے کہا ہم آپس میں شیعہ سنی ہم سارے ایک ہیں, ہمارے نبی کی عزت کی بات ہے. مولانا صاحب نے کہا جی شورش کاشمیری صاحب آپ بڑے معتدل آدمی ہیں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ پہلے اپنے علماء کرام کو بٹھا کے مشورہ کر لیں کہ کیا آپ کے مذہب میں کافر سے مدد مانگنے کی گنجائش ہے؟ کیا کافر سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ تو جی چھوڑے دیجیے, اب کوئی بات ہے جی, اب چھوڑے اس بات کو, اس میں کیا لینا دینا. اب یہ پہلے یہ معاملہ طے کریں پھر بعد میں اس کو بھی بیٹھ کے طے کریں. مولانا اسماعیل نے کہا پھر ایسے نہیں, آپ اکیلے یہ بات کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی نہیں, یہ مولانا شاہ احمد نورانی بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے, مولانا سمیع الحق بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے, میں نام ممبر پہ لے رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ لے رہا ہوں. سمیع الحق آج بھی زندہ ہے, شاہ احمد نورانی چلے گئے, ان کا بیٹا ہے. شاہ احمد نورانی صاحب بیٹھے ہیں, سمیع الحق صاحب بیٹھے ہیں, یہ سارے علماء کرام آئے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بات اگر ہوتی نا کوئی اور تو ہم بحث کرتے ہیں, یہ بات ہے مناظرے کی, یہاں اسماعیل کی ضرورت پڑے گی. سنیے گا, میں لفظ بہ لفظ آپ تک وہ امانت پہنچا ہوں. قبلہ مبلغ اعظم نے کہا پھر شورش کاشمیری صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن ایسے نہیں, یہ جتنے علماء کرام آپ کے پاس آئے ان سب کو لے کے آپ فیصلہ آباد آئے. کم از کم میرے شہر والے دیکھیں کہ وسیلے کے سارے منکر چل کے آئے ہیں. جو یا رسول اللہ مدد نہیں مانتے وہ علی کے نوکر سے مدد مانگ رہے ہیں. میں آنے کے لیے تیار, باقاعدہ پوری وین درس آل محمد پہنچ, مبلغ اعظم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو ساتھ لیا. مناظرہ تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں, کسی بند مسجد کے حجرے میں تھے, پارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ. ذوالفقار علی بھٹو کا دور, ججز, وکلا, دانشور, صحافی, پارلیمنٹیرین,
تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ پارلیمنٹ میں موجود تھے. مرزا ناصر اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اقتدار کر رہا تھا. آؤ پہلے ہمیں غیر مسلم قرار دو, پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم قادیانی غیر مسلم ہیں, ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے اپنا عقیدہ ثابت کر کے دکھائیں گے. مرزا ناصر کرسی میں بڑا زمان تھا. اس دور میں مسلمانوں کے حل خوش تھے کہ اس بلا کو کون دیکھے گا, کون سمجھائے گا. 35 زبانوں کا وہ ماہر تھا, کئی علوم میں اس کی قدرت تھی. وہ بیٹھا ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو مفتی کہلوانے والے اس کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے تھے. دین خطرے میں جا رہا تھا. پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا, لوگوں نے دیکھا کہ اب کون آ رہا ہے. جب پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف لوگوں نے دیکھا, قبلہ وزیر اعظم سر پہ کلا, اس شان کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا. پیچھے شاگردوں کے سروں پہ کتابوں کے بکسے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل چلنا شروع ہوئے اور شان بے نیازی کے ساتھ مرزا ناصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے تھے. مرزا ناصر نے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو آتے ہوئے دیکھا. مجھے عزت عباس کی قسم ہے یہ باتیں اور ریکارڈ ہے. مرزا ناصر نے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو آتے دیکھا. اس نے جلدی سے اپنی کرسی چھوڑی, سیڑھیاں اتر کے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے سامنے آ گیا. آگے ہاتھ بات کر کہا آپ کیوں آ گئے ہیں, آپ کیوں آ گئے ہیں. جماعتوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور یہ مسئلہ میرے سردار کے سردار کی سرداری کا ہے, یہ مسئلہ میرے علی کے مولا کا ہے, یہ مسئلہ میرے مولا کے مولا کا ہے. میرے ساتھ چاند پہ جا کے مناظرہ کر, میں تجھے وہاں بھی بنواؤں گا کہ میرے نبی کے بعد کسی کی آنے کی گنجائش نہیں ہے. ان تمام علماء کے سامنے مرزا ناصر نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مولانا اسماعیل آپ کو